لائے تھے۔ تقریباً 10 دن کے سفر کے بعد وہ 4 ذوالحجت کو مکہ مکرمہ پہنچے، اور جب یمن اور دیگر علاقوں سے آنے والے مسلمان بھی شامل ہوئے تو تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ یہ دلوں کی ایک عظیم فتح تھی، کیونکہ 10 سال پہلے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور آج وہی نبی ہزاروں عاشقان اسلام کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکہ واپس لوٹ رہے تھے۔ یہ وہ کامیابی تھی جو نہ کسی جنگ سے حاصل ہو سکتی تھی، نہ کسی تلوار سے۔ یہ تلواروں کا نہیں بلکہ دلوں کو جیتنے کا معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سکون میں تھے اور حج کی ادائیگی کے لیے تیار تھے۔ 8 ذوالحج کو آپ منیا تشریف لے گئے اور 9 ذوالحج کو میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی دن دوپہر کے وقت وادی عرفات کے درمیان آپ نے اپنا تاریخی خطبۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ آپ نے اپنے خطاب کا آغاز ان الفاظ سے کیا: اے لوگو، غور کیجئے، آپ نے اے مسلمانوں نہیں فرمایا، کیونکہ یہ پیغام صرف اس دن عرفات میں موجود لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے تھا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا۔ آپ 1 لاکھ سے زائد افراد سے خطاب کر رہے تھے اور ان کے ذریعے آنے والی ہر نسل تک اپنا پیغام پہنچا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: اے لوگو، میری بات غور سے سنو۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد میں تمہارے درمیان دوبارہ موجود ہوں یا نہیں۔ اے لوگو، جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر مکۃ المکرمہ مقدس ہیں، اسی طرح تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہارا عزت بھی مقدس ہیں، ان پر کسی قسم کی زیادتی حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: میرے صحابہ، تم جلد اپنے رب سے ملو گے اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ میرے بعد کفر کی طرف واپس نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے